آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں جب بچے کے پیپر ہوتے ہیں نا تو وہ چند دن بہت مصروف رہتا ہے، ساری مصروفیات ترک کر دیتا ہے، نہ کہیں کھیلوں میں حصہ لیتا ہے، نہ دوستوں کی برتھ ڈے پارٹیز میں حصہ لیتا ہے، نہ کسی کی ٹریٹ قبول کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے جی میرا امتحان ہے، ماں باپ کو بھی کہتا ہے جی مجھے ڈسٹرب نہ کریں، تھوڑا کھاتا ہے، تھوڑا پیتا ہے، تھوڑا سوتا ہے، زیادہ سے زیادہ وقت اپنی پڑھائی میں لگاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ آج میں محنت کروں گا، ایک دن آئے گا کہ مجھے کامیابی پر پھولوں کے ہار پہنائے جائیں گے۔ پھر جب امتحان کا دن آتا ہے تو ایک اس کا اے پیپر ہوتا ہے اور ایک اس کا بی پیپر ہوتا ہے، اس کے بعد اس کا رزلٹ نکلتا ہے۔ مومن کے ساتھ بھی یہی معاملہ کہ مومن دنیا میں اس امتحان کے لیے تیاری کر رہا ہے، وہ اس دنیا میں اپنی خواہشات کو گھٹاتا ہے، ضروریات پوری کرتا ہے، اس لیے کہ ضروریات کی انتہا ہوتی ہے، اور خواہشات کو پوری نہیں کرتا اس لیے کہ خواہشات کی کوئی حد نہیں ہوتی، اور آخرت کو ہر وقت سامنے رکھتا ہے کہ اس دن میرا کیا بنے گا، اس کی تیاری کرتا ہے۔ اور جب اس دنیا سے فوت ہوتا ہے تو قبر میں اس کا اے پیپر ہوتا ہے، اس اے پیپر میں ہر بندے سے 3 سوال پوچھے جائیں گے۔ دنیا میں لوگ گیسٹ پیپر ایشو کرتے ہیں کہ جی ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ کیا کوشچن آئیں گے، اللہ تیری کریمی پہ قربان جائیں کہ اس نے اپنے محبوب کے ذریعے پیپر پہلے ہی آؤٹ کر دیا۔ بھائی تمہیں بتا دیتے ہیں کوشچن کیا، تم ان کی تیاری کر لینا، چھوٹے چھوٹے 3 سوال ہوں گے، تینوں کمپلسری ہوں گے، تینوں لازمی۔ پہلا پوچھیں گے من ربک، تیرا رب کون ہے، مگر اس کا جواب ہر بندہ نہیں دے سکے گا۔ جواب وہ دے گا کہ جس نے دل میں اس یقین کو بٹھایا ہوگا کہ میرا پروردگار اللہ ہے، اور اگر وہ سمجھے گا کہ مجھے دفتر پالتا رہا، دکان پالتی رہی، لوگ پالتے رہے، تو وہ رب کا نام کیسے لے سکے گا؟ وہ چیز زبان سے نکلے گی جو دل میں ہوگی۔ ایک صاحب نے طوطا پالا، اس کو اللہ اللہ کا ذکر سکھایا، لوگ دور دور سے اس کو دیکھنے آتے، اس کی باتیں سننے آتے۔ اللہ تعالیٰ کی شان کے ایک دن بلی اس طوطے کو پکڑ کے لے گئی، پنجرا کھلا رہ گیا تھا، وہ جب لے جا رہی تھی نا تو طوطا ٹیں ٹیں کر رہا تھا، اس کو دکھ تو بڑا ہوا، میری محنت بیکار گئی۔ ایک اللہ والے کے سامنے تذکرہ ہوا تو وہ کہنے لگا چلو صدمہ تو جو تھا سو تھا، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ میں نے اس کو اللہ اللہ سکھایا، حضرت بلی پکڑ کے لے جا رہی تھی، بیچارہ ٹیں ٹیں کرتا جا رہا تھا۔ ان بزرگوں نے کہا کہ بات یہ ہے اس کی زبان پر کلمہ تھا، اس کے دل میں ٹیں ٹیں تھی۔ جب موت کا وقت آتا ہے وہ نکلتا ہے جو دل میں ہوتا ہے، اس لیے تمہارے طوطے نے ٹیں ٹیں کی۔ تو بھائی اگر ہماری زبان پہ اگر ویسے تو کلمہ رہے اور دل میں دنیا کی محبت وسیع ہو تو پھر موت کے وقت جواب کیا نکلے گا؟ اس لیے اس یقین کو دل میں بٹھانے کی ضرورت ہے کہ ہم نوکری سے نہیں پل رہے، ہم کارخانے سے نہیں پل رہے، دفتر سے نہیں پل رہے، بزنس سے نہیں پل رہے، ہمیں پالنے والا پروردگار ہے۔
اللہ بھلا کرے ہماری یہ جماعت کے دوست یہی تو آواز لگاتے ہیں. اسی کو سیکھنے کے لیے تو آپ سب حضرات کو دعوت دیتے ہیں کہ یہ دل میں پہلے سے ہم بٹھا لیں. اس پر محنت کرنی پڑتی ہے تب دل میں یہ یقین بیٹھتا ہے، ورنہ تو جہاں نظریں لگی ہوتی ہیں بس وہی انسان کا یقین ہوتا ہے. دوسرا سوال ہوگا من نبیک، تیرے نبی علیہ السلام کون ہے؟ اب اس کا جواب صحیح تو وہی دے سکے گا جس نے قدم قدم پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقے کی پیروی کی ہوگی، جس نے نبی علیہ السلام کے زیر قدم رہ کر زندگی گزاری ہوگی، کھانے میں، پینے میں، لباس میں، طعام میں، قیام میں، ہر چیز میں جس نے نبی علیہ السلام کے طریقے کو اپنایا ہوگا تو وہ انسان کہے گا کہ میرے نبی علیہ السلام اللہ کے محبوب ہیں. اور تیسرا سوال ہوگا کہ ما دینک، تیرا دین کون سا تھا؟ اللہ والوں نے محنت کی ہوتی ہے، ان کے پھر آگے سے حساب بھی اور ہوتے ہیں. موت بھی شام سے آتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ باقاعدگی کے ساتھ مسواک کرتا ہے اللہ تعالیٰ ملک الموت کو بھیجتے ہیں، وہ اس سے شیطان کو مار کر دور بھگا دیتے ہیں اور اس بندے کو بتا دیتے ہیں کہ تیرا وقت قریب ہے، تو کلمہ پڑھ لے. اب یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ شیطان کو مار کر دور بھگائیں اور کلمہ یاد دلائیں. چنانچہ اللہ والوں کو موت کے وقت ایسی بشارتیں ہو جاتی ہیں اللہ کی طرف سے. ان کے آگے کے مسئلے بھی اللہ آسان کر دیتے ہیں. اس لیے کہ ان کا دل مخلوق میں نہیں اٹکا ہوتا، ان کا دل خالق کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. تذکرۃ الاولیاء جو کتاب ہے اس کے مصنف خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ، عطر کی دکان تھی، جوان العمر تھے، عام زندگی تھی، دل ادھر ادھر مخلوق میں خوب لگا ہوا تھا. ایک دن کوئی باخدا بندہ ان کی اس یعنی دکان پر آیا اور ان کی شیشیوں کو بڑے غور سے دیکھنے لگا. تو یہ کہنے لگے کہ بڑے میاں کیا دیکھ رہے ہو؟ بڑے میاں کہنے لگے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اتنی شیشیوں میں آپ کی جان اٹکی ہوئی ہے، یہ کیسے نکلے گی؟ اتنی شیشیوں میں جان اٹکی ہوئی ہے، یہ کیسے نکلے گی؟ تو انہوں نے غصے میں آ کے کہا کہ بڑے میاں جیسے تمہاری نکلے گی ویسے میری نکلے گی. اس نے کہا اچھا پھر میری تو ایسے نکلے گی. کل اس کے پاس کپڑا تھا، وہ وہیں دکان میں فرش پہ لیٹ گیا، کپڑا اوپر کیا، کہتے لا الہ الا اللہ. یہ سمجھے کوئی ڈرامہ اور بہانہ کر رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد جب کپڑا ہٹایا دیکھا تو واقعی وہ اللہ کو پیارا ہو چکا تھا. دل پہ چوٹ لگی کہ واقعی یہ ہے باخدا لوگ کہ جو دنیا سے دل نہیں لگاتے، اپنے رب سے دل لگاتے ہیں اور پھر کلمہ پڑھ کے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. پھر بعد میں یہ بڑے اولیاء میں شامل ہوئے. سری سکتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک جگہ بیٹھے تھے، ایک درویش سا بندہ آیا، کہتے ہیں کوئی اچھی سی جگہ ہے جہاں کوئی مر سکے. حیران ہو گئے ہم اس کی بات سن کے. کہتا کیا ہے؟ کہتا ہے میرا مقصد ہے کوئی ٹھنڈی ہوادار کوئی پانی والی ایسی جگہ ہے. ہم نے کہا وہ سامنے کنواں ہے. وہ گیا کنویں پہ، اس نے جا کے وضو کیا، 2 رکعت نفل پڑھے اور جا کے لیٹ گیا. ہم سمجھے سویا ہوا ہے. نماز کا وقت آیا، ہم نے بھی وضو کیا،
جب اس کو جگانے گئے تو دیکھا وہ تو اللہ کو پیارا ہو چکا تھا. ان اللہ والوں کی ایسی جو ہے نا وہ دنیا سے جانے کا وقت تھا. اور آگے کا معاملہ بھی ان کا ایسے. بھائی عزیز بستانی رحمۃ اللہ علیہ خواب میں کسی کو نظر آئے تو اس نے پوچھا کہ جناب آگے کیا بنا؟ تو کہنے لگے کہ جب میں قبر میں گیا تو فرشتے کہنے لگے وہ بڈھے کیا لائے ہے، وہ بڈھے کیا لائے ہے؟ تو میں نے جواب دیا کہ جب بادشاہ کے دربار میں آتے ہیں تو یہ نہیں پوچھتے کیا لایا ہے، ہمیشہ پوچھتے ہیں تو کیا لینے کے لیے آیا ہے. کہ میری بات سن کے فرشتے مسکرا پڑے اور کہنے لگے اس کا یقین پکا ہے، اور وہ وہاں سے چلے گئے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ خواب میں نظر آ کسی کہنا ہے آگے کیا بنا؟ ان کا جی فرشتے آئے تھے کہنے لگے میں ربک، تیرا رب کون ہے؟ کہ جی پھر میں نے ان کو اتنا بتا دیا کہ میرا رب وہی ہے جس نے تمہیں حکم دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. تو وہ آپس میں کہنے لگے یہ تو آگے سے ہو کے ملا. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے دیکھا، حضرت آگے کیا بنا؟ کہنے لگے قبر میں فرشتے آئے تھے، پھر پوچھنے لگے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے انہیں کہا کہ دیکھو تم عرش سے فرش پر آئے ہو اتنا سفر کر کے اور رب کو نہیں بھولے، تو زمین کے اوپر سے میں 2 گز نیچے آ کے اپنے رب کو بھول جاؤں گا؟ رابعہ بصریہ اللہ کی نیک بندی خواب میں نظر آئی. کسی نے پوچھا جی آگے کیا بنا؟ کہنے لگی فرشتے آئے تھے تو پوچھ رہے تھے کہ تیرا رب کون ہے. میں نے کہا جا کے اللہ تعالیٰ کو کہہ دو اللہ تیری اتنی مخلوق ہے، خربوں خربوں میں اتنی مخلوق میں سے تو ایک مجھ بڑھیا کو نہیں بھولا، میرا تیرے سوا ہے ہی کوئی نہیں، میں تجھے بھلا بھول جاؤں گی؟ تیری اتنی مخلوق ہے اللہ، تو اس میں سے مجھے نہیں بھولا، میرا تیرے سوا کوئی ہے ہی نہیں، پھر میں تجھے کیسے بھولوں؟ تو یہ جواب بندہ کب دے سکتا ہے؟ جب دل کا یقین بنا ہوا ہوتا ہے، جب اللہ سے تعلق ہوتا ہے. ورنہ تو انسان اس وقت پریشان ہوتا ہے کہ میں کیا کہوں. تو یہ اے پیپر قبر میں ہوگا. پھر اگر جواب ٹھیک دے دیے تو قبر کو جنت کا باغ بنا دیں گے، نہ دیے تو جہنم کا گڑھا بنا دیں گے. یہ ابھی ٹرانزٹ ہوگا. قیامت کے دن سب کو اٹھایا جائے گا، اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور وہاں پر 5 سوالوں کے جواب سب کو دینے پڑیں گے. بنی آدم کے پاؤں اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے جب تک وہ ان سوالوں کے جواب نہ دے دے. تو وہ سوال ہماری زندگی کا بی پیپر ہوگا، اس میں بھی سب جواب دینے ضروری. اور وہ بھی پیپر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعے سے آؤٹ کروا دیا. پوچھا جائے گا اے بندے تو نے زندگی کیسے گزاری، تو نے جوانی کیسے گزاری، مال کہاں سے کمایا، کہاں پہ خرچ کیا، اپنے علم پر کتنا عمل کیا. اب اس وقت ان سوالوں کا جواب دینا یہ بہت مشکل کام ہوگا. تاہم جو لوگ نیکی کر کے دنیا سے جائیں گے پروردگار ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائیں گے.
اور جو لوگ دنیا میں ایمان سے محروم رہیں گے اور محروم ہی اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچیں گے تو ان کے لیے جہنم ٹھکانہ ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ فرما دیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج کے دن میرے نیک بندوں سے علیحدہ ہو جاؤ. دو الگ الگ راستے ہوں گے، ایک طرف جنتی لوگوں کو بھیجا جائے گا اور دوسری طرف جہنمی لوگوں کو بھیجا جائے گا. تو یہ قیامت کا تصور اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے. یہ جتنا انسان کے دل میں راسخ ہوگا اتنا اس کی زندگی صحیح لائن پر ہوگی. اس لیے آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں، ایک تو پوری صورت ہی آپ کو اسی نام سے ملے گی القیامہ، اور دوسرا ہر صفحے پر، ہر دوسرے صفحے پر آپ کو کسی نہ کسی انداز میں قیامت کا تذکرہ ملے گا. اتنا اہم یہ مسئلہ ہے کہ قرآن پاک کے ہر صفحے یا ہر دوسرے صفحے پر آخرت کی یاد دلائی گئی کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے. اس لیے قیامت کے مختلف نام قرآن و حدیث میں وارد ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ عظمت والے ہیں، ان کے بے انتہا نام ہیں. جس کے ناموں کی نہیں ہے انتہا، ابتدا کرتا ہوں اس کے نام سے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن